जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आज हमें जॉइन कर रहे हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जनाब डॉक्टर आसिम यूसुफज़ई साहब फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Good to be with you. डॉक्टर आसिम यूसुफज़ई, आपसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात नहीं हो सकी। पाकिस्तान के कुछ टॉपिक्स, कुछ तो उन एरियाज़ के टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका ताल्लुक है। आप बहुत इन डेप्थ एनालिसिस वहाँ का कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ हमारे पास इंडिया, चाइना, अमेरिका की भी खबरें हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सर, मैं आपसे उस टॉपिक से ही स्टार्ट करना चाहूँगी जो बड़ा ही दर्दनाक टॉपिक है। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर स्वात में जो वाक़या हुआ और एक साहब को वहाँ पर ज़िंदा जला दिया गया, तालियाँ बजाई गईं और इसके ऊपर फिर बाद में हुआ ये कि कोई 23 कहे कहे जा रहे हैं कि इंडिविजुअल्स पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनको सज़ाएँ होंगी? क्योंकि सर, अगर पुलिस उस वक़्त उसको नहीं बचा सकी और भाग गई इन लोगों से, तो अब कैसे जिनको गिरफ्तार किया है, वो तो उनके तमाम खानदान फतवे लगा देंगे कि ये इन्होंने तो अच्छा काम किया, इनको मार रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनको सज़ाएँ होंगी? सज़ाएँ तो अगर होती तो ये सिचुएशन इस वक़्त जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान इस सिचुएशन में ना होता। आप मशाल खान से ले लें और ये जो आखिरी वाक़या है इस तक आप देख लें, तो जो लोग इवन अगर उनको वो पकड़ भी लेते हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई बेसिकली नहीं होता है। जो भी बासर लोग होते हैं वो आराम से जो है वो नेट से निकल जाते हैं। लेकिन ये एक लॉ एनफोर्समेंट का इश्यू नहीं है। ये जो इश्यू है ये पाकिस्तान में एक मज़हबी जुनूनियत की वबा फैली हुई है। ये एक पैंडेमिक है पाकिस्तान में जो कि मतलब पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था और इस्लाम के जो पैरोकार हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 99% हैं, वो मतलब बहुत शद-ओ-मत के साथ वो कहते हैं कि हमारे मज़हब का जो नाम है उसका मतलब ही सलामती है और अमन है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि ये किस तरह के पैरोकार हैं, जो कि अपने मज़हब को सलामती और अमन एक तरफ जो है वो इक्वेट करते हैं उसके साथ और दूसरी तरफ एक शख्स को जिस पे ना कोई सबूत है, इवन अगर सबूत हो भी, तो ये किसी हुजूम का काम नहीं है कि वो जस्टिस डिस्पेंस कर ले। कहीं पे भी इस तरह नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये इश्यू आखिर ये पाकिस्तान तक महदूद है या ये जो है पूरे और जो आलम इस्लाम है जिसके 51 और ममालिक हैं उसमें भी इस तरह से होता है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह बताया कि जो पाकिस्तान का इस्लाम है वो उन्होंने कहीं पे भी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे ममालिक मतलब मुस्लिम ममालिक में हम गए हैं, लेकिन इस तरह से जो जुनूनियत है, वो कहीं और नहीं है। ये जो है ये एक पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इसके कुछ रूट्स जो हैं वो प्री पार्टीशन भी हैं, लेकिन जो कुछ शुरू हुआ वो बेसिकली जनाब ज़िया-उल हक ने शुरू कराया था। अपने रूल को एक्सटेंड करने के लिए उसने जो है इस्लाम के नाम पर जिस तरह से गंद उसने फैलाया और जो गंद उसने क्रिएट किया, वो अभी जो है वो मैच्योर हो गया है। क्योंकि उस वक़्त तक लोग जो थे वो मतलब मज़हब को एक पर्सनल चीज़ के तौर पर देखते थे और इतना किसी के पास जो है ना वो जुनूनियत की हद तक वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जो जनरेशन ज़िया के बाद से पैदा हुई, ये अब उसका एक शाखसाना है जो कि इस वक़्त हम देख रहे हैं। इसमें जो है कोई कमी नहीं आएगी, इसमें मज़ीद शिद्दत पैदा होगी। आप देख रहे हैं कि फ़ॉरेनर्स को जो है वो जलाया जाता है, श्रीलंकन को जलाया गया, बहुत सारे फ़ॉरेनर्स को जलाया जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जिसको ब्लास्फेमी कहा जाता है, थाउज़ेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो इसके जेलों के अंदर जो है वो बंद हैं और उनको निकलने का कोई रास्ता सिरे से है ही नहीं। जुनैद हफीज़ का एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे मिसालें हैं जो कि इस वक़्त हम देख रहे हैं और जो जिस तरह से मतलब जिसको जगहसाई कहते हैं, जिस तरह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है ये लोग रोशन कर रहे हैं, उसकी मिसाल जो है वो कहीं पर नहीं मिलती है। इसके बाद फिर मैंने देखा कि लोग जो हैं वो कह रहे थे उन्होंने वो पोस्ट्स लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे कि इसके मदयन के गयूर अवाम ने मुसलमान होने का हक
ادا کر دیا۔ اب جب اس طرح کی ذہنیت ہو، جب اس طرح کی مینٹالٹی ہو، اس میں آپ جو ہے نا وہ یہ جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ان لوگوں کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا پہلو ہے۔ باقی جو ہے وہ جو جنونیت ہے وہ اس وقت اتنی سرایت کر چکی ہے پورے معاشرے میں کہ اس کا ختم کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ جو جنونیت ہے یہ نہ صرف جو ہے وہ عام لوگوں میں ہے، بلکہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کریکولم ہے۔ کریکولم میں آپ ذرا دیکھ لیں، پہلے جو ہے وہ بہت ہی مطلب منڈین جس کو کہتے ہیں اس طرح کا کریکولم تھا، بہت وہ مطلب کوئی ایڈوانس قسم کا کریکولم نہیں تھا، لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں شامل نہیں تھی۔ ابھی جو ہے اگر آپ کریکولم اٹھا لیں تو آپ کو اسلامیات اور فزکس میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہی آیات جو ہے وہ اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اور یہ جو خاص کر جو ختم نبوت والا ایشو ہے، یہ جس طرح سے احمدیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے باقی مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جنونیت ہے اس میں صرف مائنارٹیز نہیں آ رہی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ اس کے بعد جو ہے جب ماب جسٹس آ جاتا ہے تو ہر ایک جو ہے نا وہ اس کے زد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت یہ اس کا ایک چھوٹا سا پری ویو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، بٹ ان دا فیوچر یہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے یہ آپ کو اگر روزانہ نہیں تو ویکلی بیسس پر ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ضرور دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ لا انفورسمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ماپ کو ڈیل کر سکے۔ یہ مطلب 10-12 لوگ ہوتے ہیں کسی تھانے میں، کس طرح سے وہ ڈیل کریں گے اس طرح کی سچویشن کے؟ ظاہر ہے دے ہیو ٹو رن، دے ہیو ٹو فلی، کیونکہ ان کو کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اگر ایک تھانے کو جلا سکتے ہیں تو یہ باقی جو لا انفورسمنٹ ہے ان کو بھی جلا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح کے ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں آپ ان کا سامنا نہیں کر سکتے، کوئی بھی ان کا سامنا جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ینگ لوگ اس میں شامل ہیں، بوڑھے اس میں شامل ہیں، اور خواتین بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پہلو تک محدود نہیں ہے کہ اس کو آپ فکس کر سکیں۔ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ فکسیبل، اور لوگ جو ڈاکٹر ہیں صاحب اس وہ میں جو احسن اقبال ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں کافی سپیچز جو ہوئی اس کے اندر بھی اس کی بات کی گئی، تو احسن اقبال نے یہ کہا کہ کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ انارکی جو ہے یہ ہمارا گھر جلا دے گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو علماء کرام ہیں ان کو انگیج کیا جائے اور ان سے کہا جائے۔ ایک تو میرا سوال یہ کہ جلا دے گی، یعنی آپ کو لگ رہا ہے ابھی تک نہیں جلایا انارکی نے آپ کا گھر، اور دوسری بات یہ جو انہوں نے یہ کہا کہ علماء کرام تو ہم نے دیکھا کچھ پہلے جو واقعات ہوئے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ تو ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے زیادتی کی تھی۔ اور ساتھ ہی سر احسن اقبال نے یہ کہا کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ، نام نہیں لیا انہوں نے کہا ہمارا ہمسایہ بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو علماء اکرام کے ایما پر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں تو ان کی اپنی جو بزنس ہے وہ مزید جو ہے وہ امپروو ہوگی، جو مطلب بزنس کو چلاتے ہیں، اسلام کے بزنس کو جو چلاتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، تو ظاہر ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ ملک جو ہے وہ آلریڈی جل رہا ہے، اور مزید جو ہے وہ جلے گا اس میں۔ اس سے آپ ذرا دیکھیں کہ اس سے مورال جو ہے اور اس سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ مطلب کون جو ہے وہ آئے گا ایک ایسے سچویشن میں وہ انویسٹ کرے گا، کون جو ہے اس طرح کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اچھے کورڈیل ریلیشنز بنانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انڈیا میں آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ مسلمان ہیں پاکستان سے، لیکن وہاں پر میرے خیال میں ایون مطلب سارا دن جو ہے وہ پاکستانی جو مسلمان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے انڈین جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے۔ میں نے تو میرے خیال میں کہیں پہ بھی نہیں سنا ہے کہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ جلایا گیا ہے یا کسی اور بندے کو جو ہے وہ جلایا گیا۔ میرے خیال میں ہم نے ایک وہ سنا تھا، ایک نیوز آئی تھی،
اور I don't think کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ وہاں پر یا کسی بھی سر ملک وہاں میں پہ ہو تو رہے جو ہیں. ابھی ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے گلے کاٹ دیے 2 لڑکوں کے، اور باقاعدہ جس طرح ذبح کرتے ہیں اس طرح کیا ہے. ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ پاکستان اسپیسیفک ایشو ہے اور مسلم اسپیسیفک ایشو ہے. کوئی بھی اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی. کیونکہ اگر آپ اس کو مطلب ایک ریشنل طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اسی لیے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے. احسن اقبال اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے. وہ کہیں کبھی بھی جو ہے نا پولیٹیشینز وہ کبھی بھی نہیں، یعنی جو روٹ کاز ہے وہ کبھی بھی اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا روٹ کاز ہے. تو نہ تو پولیٹیشین کہیں گے، نہ جو ہے کوئی لا انفورسمنٹ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کر سکتی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان نے جو ہے وہ ابھی پرائم منسٹر نے ابھی ایک اور آپریشن کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایکسٹریمزم کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہے. تو مطلب اس پہ تو بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ ایکسٹریمزم کو روٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سر لیکن بتائیے سر، یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا اسی کا ایک تو میں جو آپ بات کر رہے تھے، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ٹوریزم لانا ہے، ٹوریزم لانا ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی جموں کشمیر میں مودی صاحب ورلڈ انٹرنیشنل یوگا ڈے انہوں نے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور ہم نے اپنے ملک میں ٹوریزم لانا ہے. تو یہ تو وائس ورسا ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے. اور جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو آپریشن ملٹری ایک اور آپریشن کوئی درجن بھر تو آپ کو پتہ پہلے ہو چکے، تو یہ کشمیر میں اب کیا گیا ہے. وہاں کے کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے ڈیمز اور جو چائنیز کام کرتے ہیں کیا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا واقعی دہشت گردی ہے وہاں پر بھی آ گئی ہے سر، کہ وہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے اب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی جو ہے وہ یہ جو آپریشنز ہیں ان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ کسی ملٹری کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جو سچویشن ہے، جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اس کو ہینڈل کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک طرف وہ انڈیا کے لیے آپ نے آپ کے اپنے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے پچھلے 40 سال تک جو ہے وہ افغان دہشت گردوں کو پالے رکھا یہاں پر. اب آپ جو ہیں وہ ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو مطلب جو لوگ جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو آپ سلیکٹیولی جو ہے وہ اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب جو ٹارگٹنگ کا نتیجہ ہے وہ یہی ہوا ہے ابھی تک کہ 300 واقعات جو ہیں وہ صرف اسی سال میں ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے. دس از دا لارجسٹ نمبر جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ ہوا ہے. 300 واقعات، یعنی ابھی سال جو ہے وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچا ہے اور 300 واقعات آلریڈی ہو گئے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بیسیکلی 2-3 چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. تو جو پولیٹیشنز ہے وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو مہنگائی ہے اور جو پرائس ہائک ہے اور جو انفلیشن ہے وہ اٹس تھرو دا روف. تو ظاہر ہے مطلب اس طرح کے جو اسکرین ہے وہ جب اس پہ جو ہے وہ ملٹری آپریشن کا نام آئے گا تو لوگ اس میں بزی ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے کہ وہاں پہ اکنامک فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا جو اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ خود اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے یہ چیز کر رہی ہے. اس کا جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے چائنیز پریشر ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ عاصم منیر جو ہے وہ اپنی جو ساکھ ہے اور جو امیج بلڈنگ ہے یہ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ جو پبلک اوپینین ہے جو کہ اگینسٹ ہو گیا ہے آرمی کا کسی حد تک، تاکہ وہ جو ہے وہ ریسٹور کر سکے. تو یہ بیسیکلی اسی کے لیے ایک ہے. اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ مزید پیسے چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ آپریشن کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو آپ نے مطلب پیسوں سے کرنا ہے نا. وہ تو اس کے لیے تو اتنا ایمونیشن چاہیے، اتنے آپ کے لیے سپلائز چاہیے، اتنے آپ کے لیے گاڑیاں چاہیے، ساری چیز چاہیے. تو ظاہر ہے وہ جو ہے وہ کرنٹ جو ریسورسز ہیں اس سے پورا نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے وہ مزید ریسورسز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اس طرح کا آپریشن کر رہے ہیں. اگین رزلٹ جو ہے وہ
वही होगा जो कि पिछले 10-12 ऑपरेशंस का हुआ है, खासकर जो ज़रब अज़ब का ऑपरेशन था जो कि 2014 से 17 तक चला और कुछ पता नहीं चला। मतलब हमें कहा गया कि हज़ारों जो है दहशतगर्द मारे गए, ना तो उनके किसी कब्र का पता चला, ना उनके किसी जनाजे का पता चला। दहशतगर्द जो हैं वो ये है कि मतलब टूटी हुई कमर है और फिर भी ज़ाहिर है वो अटैक्स कर रहे हैं हर रोज़। ये तो सिर्फ मतलब पहले तो ये था कि सर उसके सिर्फ बाद डॉक्टर साहब बाजवा साहब के दौर में रद्दुल फसाद हुआ। हर एक जनरल ने अपने लिए एक ऑपरेशन करी है। ऑपरेशन जो है वो चूज़ किया एग्ज़ैक्टली, ताकि वो जो है वो उससे इमेज बिल्डिंग कर सकें और लोग याद कर सकें कि जी कियानी ने इस तरह किया था, राहील शरीफ ने ये किया था और जनरल आसिम जो है उसने ये किया है। तो ये बेसिकली अपना इमेज बिल्डिंग के लिए है और अपनी ही प्रोफ़ाइल जो है उसको उसके लिए है। ज़मीन के साथ इसका और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अम, जी, डॉक्टर तो आसिम इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि क्योंकि उससे 2 दिन पहले चाइनीज़ डेलीगेशन पाकिस्तान पहुँचा और उन्होंने ये बात की है कि इस तरह नहीं चलेगा और जो उनकी लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर जो इन्वेस्टमेंट है ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक उसी से होता है और चाइनीज़ जो वहाँ पे करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट उनका ट्रस्ट खत्म हो रहा है। तो उसके फ़ौरन बाद फिर ये सारी जो है हलचल हुई और ये जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो मीडिया वो तो इसी तरीके से इसको जो है वो बता रहा है। लेकिन सर इसी के साथ क्या आप इसको भी कमेंट कीजिएगा? दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो अभी एक हड़तालें भी हुई कश्मीर के अंदर आपने देखा पानी के लिए और उसके लिए क्या वहाँ पे जो एक अर्जेंसी है उसकी वजह से भी मतलब अगर तो वहाँ के लोगों से खतरा है कि जो वो बात की जाती है बगावत हो रही है या हो रही है तो फिर तो बस सर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चाइनीज़ का डेफ़िनेटली प्रेशर है और वो जो है वो तो एक नियो कॉलोनियल पावर है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को ज़ाहिर है वो बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो जो है चाइनीज़ जो हैं वो 1 पैसा भी आपको मुफ़्त में नहीं देंगे। अनलाइक अमेरिका के अमेरिका जो है वो 20 साल तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो देते रहे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन चाइनीज़ जो हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, वो चाहते हैं कि जो इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पे जो है उनको जो रिटर्न प्रॉमिस किया गया है 10-15% जो रिटर्न है वो उनको मिल जाए, ऑन टाइम उनको मिल जाए। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है वो तो मतलब चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान से अपना पैसा निकलवाएँगे किसी भी तरह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो विथड्रॉ करेंगे इन्वेस्टमेंट को, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना रिटर्न जो है वो पाकिस्तान से किसी भी सूरत में वो निकाल लेंगे। वो चाहे मतलब कंप्लीटली ओन कर लें जो चीज़ें हैं या लीज़ पे कर लें या जो भी कर लें, लेकिन वो जो है वो डेफ़िनेटली अपना पैसा जो है वो निकलवाएँगे पाकिस्तान से किसी भी सूरत में, जिस तरह से बाकी ममालिक में उन्होंने किया है, तो वो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह से करेंगे। ज़ाहिर है उनके लिए अपने चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं, उनकी लाइफ़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगरचे मतलब वो किसी और पे मतलब पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। खुद देखें चाइना में क्या सिचुएशन है, ख़ासकर जो उइग़ुर मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, उनको जो है वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है और किस तरह से उनको ट्रीट वो करते हैं, वो अपने मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है उन पे नमाज़ पे पाबंदी है, जुमे पर पाबंदी है, ईद पर पाबंदी है, सब कुछ पाबंदी है। कैंप्स में उनको रखा हुआ है और वो उनको डी-इस्लामाइज़ कर रहे हैं, वो उनको डी-मुस्लिमाइज़ कर रहे हैं, वो उनसे जो है ना वो उनका पूरा मज़हब जो है वो छीन रहे हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है उस पे कोई भी बात नहीं कर सकता है। तो अपने मुसलमानों के साथ और अपने लोगों के साथ वो ये कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पे फिंगर जो है वो उन पे कर रहे हैं, क्योंकि उनका उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। जब वो आप पैसा लगाते हैं, सो दैट कंट्री ओन्स यू। सो इट्स अ डोनर थिंग एक्चुअली, तो दे आर डोनर्स और दे एक्चुअली ओन यू। तो वो जो भी कहेंगे पाकिस्तान ने जो है उसका उसको मानना है। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान उसमें कितना सीरियस है और कितना जो है वो दिखावे के लिए है। वी विल सी दैट मतलब 6 महीने बाद, साल बाद जो है वो हम देख लेंगे, रिजल्ट जो है वही 0 का 0 होगा और कुछ भी जो है ना उसका मतलब नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा। जी। तो वो जो सिचुएशन है और जो जो कश्मीर की बात है, तो ज़ाहिर है ये जो ऑपरेशन है ये ज़्यादातर बलूचिस्तान और केपी में जो है ये फ़ोकस होगा। कश्मीर के साथ इसका कोई ज़्यादा जो है वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है कश्मीर को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है, क्योंकि उसमें इंडिया का एंगल आ जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर आसिम यूसुफ़ज़ई हमने ये देखा कि कई एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई अ, अमेरिका, चाइना और इंडिया के बीच जो कि एक हिज़ होलीनेस दलाई लामा के जो एक बहुत बड़ी ये मूवमेंट थी कि
ڈیولپمنٹ تھی کہ امریکن ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا تبت میں دھرمشالہ میں انڈیا میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ملاقات کی ان سے. اچھا اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مودی صاحب اپنی تھرڈ اننگز میں چوکے پہ چھکا مار رہے ہیں، چوکے پہ چوکا اور چھکے پہ چھکا. سر کہتے کچھ نہیں ہے، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایز سچ کچھ نہیں بیان دیا جاتا، لیکن ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ چائنا کے خلاف کئی ایک ایسے بڑے سٹیپس جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے بھی لیے گئے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا. اب تو دلائی لامہ امریکہ آئے ہوئے ہیں، آ چکے ہیں میرا خیال ہے. اور جو انڈیا ہے وہاں سے یہ کیا گیا کہ جو کووڈ کے دوران چائنا نے فلائٹس بند کی تھی وہ اس کے بعد انہوں نے کھولی ہی نہیں، اور اب چائنا نے ریکویسٹ کی کہ فلائٹس ڈائریکٹ چائنا اور انڈیا کے بیچ پیسنجر فلائٹس کھول دی جائیں، تو مودی صاحب کی طرف سے انکار کر دیا گیا. سر یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے تین کنٹریز کے بیچ؟ سو بیسیکلی جو دلائی لامہ والا جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ چونکہ میرے خیال میں 1959 سے وہ ایگزائل میں ہیں، اور اس وقت ایک فیلڈ کو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک فیلڈ اپرائزنگ تھی جس کی وجہ سے ہی ہیز ٹو لیو. انڈیا جو ہے وہ تبت کو انٹیگرل پارٹ ایز این انٹیگرل پارٹ دیکھتا ہے، اور دلائی لامہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انڈیپینڈنس نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ مزید گریٹر آٹانومی جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کوئی تائیوان والا ایشو اس میں نہیں ہے بیسیکلی. لیکن امریکہ جو ہے وہ اس کو 2-3 پوائنٹ سے دیکھتا ہے. وہ جو ہے جس طرح سے تائیوان کا ایشو اٹھاتا ہے چائنا پر پریشر ڈالنے کے لیے، اسی طرح سے وہ تبت کا ایشو بھی یوز کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ ایک ہی ایکسس پر ہیں اسی پوائنٹ پر. تو دونوں جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ چائنا جو ہے اس پہ پریشر ڈالا جا سکے. تو مطلب اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، بیسیکلی جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اور انڈیا ظاہر ہے اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا جس میں وہ جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. میجر جو ایشو ہے وہ ہے بارڈر کا بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. انڈیا کے پاس اس وقت جو ہے وہ یکا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ جو چائنیز اکانومی ہے اٹ از ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن فورن انویسٹمنٹ اینڈ فورن ٹورسٹ ایکچولی، کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چائنیز بزنس مین کے ساتھ ان کا کانسٹنٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور وہ وینچرز ہوتے ہیں، جوائنٹ وینچرز ان کے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ چونکہ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں، سو دے ہیو ٹو ٹیک اے لانگر راؤٹ ایکچولی. تو یا وہ دبئی جاتے ہیں، انڈین اور چائنیز لوگ دبئی جاتے ہیں وہاں پہ فلائٹ چینج کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ہانگ کانگ جاتے ہیں وہاں پر ان کو فلائٹ چینج کرنی ہوتی ہے. سو دے ہیو ٹو ٹیک اے لانگر راؤٹ، اور بزنس مین جو ہے وہ اس طرح کے مطلب ان کے لیے ایک گھنٹہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو فلائٹ ہے دونوں کے بیچ میں، یہ جو ہے مطلب 5-6 گھنٹے سے جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ایشو ہے، اور اس وقت مودی جو ہے اس کو بہت ہی مطلب اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر ڈسپیوٹس کو ختم کر دیں. تو تبھی کیونکہ وہ جو 2020 میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں میرے خیال میں کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ انڈین سولجرز کو مطلب مارا گیا تھا، اور کافی بڑا کلیش ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ انڈیا نے مطلب سب کو جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہوا ہے. لیکن چائنا کو اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو ہانیسٹلی اسپیکنگ اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے. تو مطلب چائنا کو انڈیا کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے وہ جو ہے میرے خیال میں دے ول کم ٹو اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ فار دس. اینڈ کیونکہ وہ جو ہے وہ دے کین ناٹ افورڈ کہ وہ انڈین مارکیٹ کو لوز کر لیں. آپ ذرا انڈین ایویشن انڈسٹری کو ذرا دیکھ لیں، وہ جو ہیں وہ ہنڈریڈز آف نیو پلینز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. سب سے بڑا فلیٹ میرے خیال میں اس وقت انڈین جو کیریئرس ہیں ان کے پاس ہو گیا ہے، کیونکہ بہت ساری جو انڈین کیریئرس ہیں دے آر فلائنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو چائنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا جو اکنامی ہے، اکنامک گروتھ ہے، وہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. سو دے کین ناٹ ایکچولی افورڈ کہ وہ انڈین مارکیٹ کو لوز کر لیں. اسی وجہ سے وہ میرے خیال میں ایک جو ہے وہ مذاکرات پہ آ جائیں گے بارڈر ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے. اور اسی چیز کو جو ہے مودی وہ دیکھ رہا ہے، اس کو ہی نوز اٹ ویری ویل کہ چائنا کین ناٹ ڈو وداؤٹ انڈیا. سو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے، اس لیوریج کو وہ یوز کر رہا ہے، ڈپلومیٹکلی اس کو یوز کر رہا ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ فار انڈیا ایکچولی، کہ مطلب اتنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں آ جائے گی. تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. امریکہ بھی انڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ مطلب کلوزلی الائن ہو رہا ہے، اور مطلب بہت سارے ٹریڈ اور ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اور ان ساری چیزوں میں جو ہے دے آر کوآپریٹنگ ود ایچ ادر. سو ایک طرف جو ہے وہ
US کا مارکیٹ کو یوز کر رہے ہیں, دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ چائنیز مارکیٹ کو بھی آئی ایم ہوپنگ کہ بہت جلدی جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, تھینکس الاٹ سر, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے ویریس ٹاپکس پر بہت ان ڈیپتھ انالیسس پیش کیا. ایک بار پھر شکریہ, اور آئندہ بھی آپ سے بات رہے گی. Good to be with you. تھینک یو سر.